أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 75، 76 اور 77، یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے شرک کی مذمت ایک مثال دے کے بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ پاک کی ذات کو چھوڑ کر دوسرے سہاروں کو لیتے ہیں اور دوسروں کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ سہارے اور وہ چیزیں ایسی ہے کہ وہ مکھی جیسی کم تر اور ادنا چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں جو سب سے چھوٹی اور کمزور مخلوق ہے انسان کے ذہن اور سمجھ کے اعتبار سے، وہ مچھر اور مکھی ہے۔ ہم اس کی مثال دیتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کو یہ پکارتے ہیں مجھے چھوڑ کر، وہ تو اتنے بے بس ہے، اتنے کمزور ہیں کہ وہ ایک مکھی بنانے پہ بھی قادر نہیں ہے۔ بلکہ بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی آ کر ان کے کھانے کی چیز سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو اس چیز کو بھی مکھی کے منہ سے نہیں لے سکتے واپس، یعنی اتنا عاجز ہے اور اتنا کمزور ہے۔ تو شرک کی نفی اور شرک کی مذمت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، لیکن انسان کو اپنا عقیدہ سمجھ آ جائے، توحید کو سمجھ جائے، شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان کا تعلق اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات سے جڑا ہوا ہو۔ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، آپ کی دعوت اور قربانی نہ ہوتی تو یہی معاشرہ وہ شرک میں پڑا ہوا تھا، بت پرستی میں پڑا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے اس زمین پر، اس میں 360 بت لٹکے ہوئے تھے۔ سمجھ نہیں تھی نا، لیکن یہ سمجھ کب آئی؟ جب اللہ کے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ تو اس سے یہ بات میرے دوستوں بزرگوں واضح ہو گئی کہ امت کا تعلق جب تک نبوت سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر سے جڑا ہوتا ہے، تو اس امت کا عقیدہ محفوظ ہوتا ہے۔ اور جب امت اپنے پیغمبر کے طریقے اور تعلیمات کو چھوڑ دے تو اس کے شرک میں گرنے میں پھر دیر نہیں لگتی۔ آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اسی ترتیب کو ذکر کیا ہے کہ پیغمبروں کا انتخاب اللہ کیسے فرماتے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی وہ ذات ہے جو کہ منتخب کرتا ہے فرشتوں میں سے رسولوں کو، رسول سے مراد پیغام پہنچانے والے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو منتخب کرتا ہے فرشتوں میں سے پیغام لانے والوں کو، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو منتخب کرتا ہے من الناس، لوگوں میں سے رسولوں کو۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ کی ذات ہی سننے والی اور جاننے والی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہی ذات ہے جو ان کے اگلے کو بھی جانتا ہے، جو ان کے پچھلے کو بھی جانتا ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کو لوٹایا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا واسجدوا، تم رکوع کرو اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور عبادت کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ اس کائنات کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک انہی میں سے بعض بندوں کو منتخب کر لیتے ہیں
نبوت اور رسالت کے لیے۔ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، ہمیشہ ایک جملہ بہت مشہور ہے، زبان زد عام ہے کہ کم و بیش کتنے پیغمبر دنیا میں آئے؟ 1,24,000۔ یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں۔ بعض روایات میں ہے 1,44,000 کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن یہ روایت معروف ہو گئی ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، نبی دنیا میں آئے ہیں، رسول دنیا میں آئے۔ یہ جتنے پیغمبر ہیں یہ من الناس ہے۔ من الناس، ناس کس کو کہتے ہیں؟ انسانوں کو۔ اللہ پاک کے پیدا کیے ہوئے انسان، انہی انسانوں سے اللہ منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں۔ یصطفی، اللہ منتخب کرتے ہیں اس انسانیت میں سے رسلاً، رسولوں کو۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ اس انسان میں سے وہ کون سا انسان ہے جو رسول بننے کی صلاحیت اور لیاقت رکھتا ہے۔ ہر انسان میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہ تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، حالانکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ہم ہر اعتبار سے محدود ہیں، ناقص ہیں۔ ہماری سوچ، سمجھ، علم، فہم، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، حدود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے طور پر ہر کام کے لیے ایک ترتیب بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہ اس مصلے پر، جو یہاں کا مصلی ہے، اس پہ ہر آدمی نہیں آ سکتا۔ بھئی کون آئے گا؟ بھئی وہ آئے گا جو آذان دے سکتا ہے، اقامت دے سکتا ہے۔ بہت سارے ساتھی کہیں گے بھئی مجھے بھی آذان آتی ہے، مجھے بھی اقامت آتی ہے۔ اچھا بھئی سنائیں، آذان سنائیں۔ نہیں، آپ کے تو لام کی ادائیگی میں غلطی ہے، آپ کی تجوید میں غلطی ہے، آپ تو مخارج اور صفات کا خیال نہیں رکھتے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی اذان میں غلطیاں ہو جائیں اور لوگوں کے اعمال میں کمزوریاں پیدا ہو جائیں گے۔ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی دنیا میں بھی ایک انسان کسی عمل کے لیے اگر کسی کو منتخب کرتا ہے، اس کے لیے بھی ایک کوالیفیکیشن اور ایک معیار ہوگا، ایک ترتیب ہوگی کہ بھئی آپ کے اندر اگر اس درجے کی صلاحیت ہے تو آپ اس کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ تو روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اب انسانوں میں سے وہ انسان جس کا تعلق کسی اور سے نہیں، اللہ سے براہ راست جوڑنا تھا، اللہ سے جوڑنا ہے، وحی سے جوڑنا ہے، اس کے لیے اللہ نے جن انسانوں اور جن دلوں کو منتخب کیا ہوگا وہ اللہ کی نگاہ میں کتنے قیمتی لوگ ہوں گے اور کتنے استعداد والے ہوں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک انسان کتنی بھی محنت کر لے، زور لگا لے، اعمال میں کتنا بھی آگے چلا جائے، لیکن یہ پیغمبر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ نبوت کا انتخاب محنت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جی میں محنت کروں اور پیغمبر بن جاؤں، نبی بن جاؤں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ پیغمبر اور نبوت کا انتخاب اللہ پاک کے انتخاب پر موقوف ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس منصب کے لیے چن لیتے ہیں اور اس منصب کے لیے اللہ پاک اس کو منتخب کر لیتے ہیں۔ تو ایک بات تو میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں وہ سب کے سب من الناس، انسانوں میں سے تھے، ایک۔ اور دوسرا، انسانوں میں سے جن ہستیوں کا انتخاب ہوا نبوت کے لیے، یہ انتخاب خود کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی میں نبی بن جاؤں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سیأتون بعدی دجالون کذابون، ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ میرے بعد کچھ دجال، کچھ کذاب اٹھیں گے اور ان کی تعداد 30 ہوگی، 30 دجال اور کذاب ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آگاہ ہو جاؤ، اچھی طرح سن لو کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو سلسلہ بند، راستہ بند۔ لہٰذا اب اگر کوئی کہے کہ جی میرے اندر تو یہ صفات ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ معیار ہے، میں اتنا باکمال ہوں، اس کے باوجود بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کوئی نبی بن کر اس دنیا میں نہیں آ سکتا ہے، وہ راستہ اللہ نے بند کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں سے بھی ہم منتخب کرتے ہیں کہ کس کو رسول بنانا ہے۔ یہاں خیال کیجئے گا دوستو، رسول کا لفظ جب انسانوں میں استعمال ہو تو اس سے مراد پیغمبر ہے، 1,24,000 لگ بھگ پیغمبر ہو، اور یہ لفظ جب فرشتوں میں استعمال ہو تو اس سے مراد پیغمبر نہیں ہوتے۔ کوئی فرشتہ پیغمبر نہیں بنا، نبی نہیں بنا، رسول نہیں بنا، بلکہ اس صورت میں مراد ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ جو اللہ کا پیغام لے کر اس دنیا میں اللہ کے نبی پر اترا ہے، پیغام رسائی کرنے والا، پیغام لانے والا، پیغام کو پہنچانے والا۔ اب کتنے فرشتے اللہ پاک کے ہیں یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ کتنے فرشتے اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں۔ اس لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے بالکل سیدھ میں بیت المعمور ہے، جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ جیسے ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اسی سیدھ میں اوپر آسمانوں پہ اللہ پاک نے بیت المعمور بنایا ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ اور فرمائے ایک فرشتہ جب طواف کر لے تو قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ تو اندازہ لگائیں کہ کتنے فرشتے، روز 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں، قیامت تک کریں گے، ایک دفعہ کرنے کے بعد اس کی باری نہیں آئے گی۔ کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اب ان فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد میں یہ انتخاب کرنا کہ وہ کون سا فرشتہ ہوگا کہ جو اللہ پاک سے اللہ کے پیغام کو، وحی کو وصول کرے گا اور اس کو لے کر 7 آسمانوں سے نیچے زمین پر آئے گا، اللہ کے پیغمبر تک اس وحی کو پہنچائے گا، یہ پیغام لانے والا جو فرشتہ ہے، اس کا انتخاب بھی خود کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا۔ اور وہ فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ صرف اسرافیل علیہ السلام کا ایک مرتبہ آنا ثابت ہے، تو بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ آنا اسرافیل علیہ السلام کا ثابت ہے، ایک مرتبہ کا۔ لیکن اس کے بعد جتنی دفعہ وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے، وہ ہر وحی لے کر لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو پیغمبر کے لیے انتخاب بھی اللہ خود کرتے ہیں، اور پیغمبر تک وحی پہنچانے والا فرشتہ کون ہوگا، اس کا انتخاب بھی خود اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اب جو مشرکین مکہ تھے، مشرکین عرب تھے، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم باقی فرشتوں کو تو مانتے ہیں لیکن جبرائیل علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان سے ہماری دشمنی ہے۔ ارے بھائی ان سے کیا دشمنی ہو گئی، انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ کہ اس فرشتے سے ہماری دشمنی ہے، اس لیے کہ اس فرشتے نے آخری پیغمبر پر وحی اتاری ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو بت پرستی کے سلسلے تھے وہ سب رک گئے۔ اگر یہ وحی لے کر نہ آتا آخری پیغمبر پہ تو ہماری جو بت پرستی ہے اور جو پوجا پاٹ ہے یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، سارا قصور اس فرشتے کا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم تو جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کہتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتوں کو بھیجنے کا اختیار یہ بھی میرے پاس ہے، اور کسی کو نبوت دینے کا اختیار یہ بھی میرے پاس ہے۔ اس سے دشمنی کی کیا ضرورت ہے، ان کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو میں نے ان کو بھیجا ہے۔ ایک بات تو آج کے درس میں میرے دوستوں بزرگوں یہ صاف ہو گئی کہ جب تک امت کا تعلق اپنے پیغمبر سے جڑا رہتا ہے یہ امت شرک سے بچی رہتی ہے۔ آج بھی یہ جو ہمارے کمزور ایمان اور نہایت کمزور عقائد ہے، دنیا کی ہر چیز کا خوف ہمارے دل میں ہے، ہر چیز کا۔ بلی گزرے تو اس کا خوف ہے، کوا دیوار پر بیٹھ جائے تو اس کا خوف ہے، سایہ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کا خوف ہے، خواب میں کوئی بھینس گائے نظر آ جائے تو اس کا خوف ہے۔ اس سے پوری دنیا ڈر رہی ہے نا، اس سے ڈرتے ہیں لوگ۔ لیکن اس کے باوجود ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ اب کہ یہ یقین ہے کہ ایک دن پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، عدالت لگنی ہے، اللہ کے سامنے آنا ہے، پھر جنت جہنم کا فیصلہ،
یہ ساری چیزوں پر ایمان کے بعد بھی گناہ کرتے ہوئے خوف نہیں، اور باقی دنیا کی ہر چیز کا خوف دلیل ہے اس بات پر کہ ایمان اور عقیدے نہایت کمزور ہو چکے ہیں۔ اور یہ کمزور کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ہم نے اتباع سنت کو، اتباع پیغمبر کو چھوڑا ہے، باقی دنیا کی ساری چیزوں کو لیا، جس نے جو کہا، جو بتایا، جو لکھا، رسم و رواج، رائج چیزیں، وہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ آج جمعے کے بیان میں ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی کہ رجب کے مہینے میں آگے 22 رجب آنے والا ہے، بہت سارے ہمارے مسلمان کنڈے منا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کنڈے کرنے ہیں، یہ بانٹنا ہے، وہ بانٹنا ہے۔ یہ سب ایک بڑا طبقہ اس چیز سے جڑا ہوا ہے، چاہے نماز پڑھی نہیں پڑھی، مسجد سے تعلق ہے نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کرنا ہے، اس کو عبادت سمجھا ہے، جس کا دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، جو اس امت کا طریقہ ہی نہیں ہے، اس کو لیا ہوا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اتباع سنت سے ہٹتا ہے تو پھر ان چیزوں کی اتباع اور طور طریقوں کے اندر لگ جاتا ہے۔ تو پہلی بات، جب تک انسان میں اتباع کا جذبہ ہو تو وہ عقیدے کے اعتبار سے محفوظ ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، پھر حکم دیا کہ ایمان والو تم رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو، تمام نیکیوں کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کو کہا جاتا ہے اعمال۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل۔ ہمارے علماء اس کو فرماتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اصول اور ایک ہوتے ہیں فروع۔ آپ آسان سمجھ لیں کہ جیسے ایک ہوتی ہے جڑ اور ایک ہوتی ہے شاخیں۔ درخت کی جو بنیاد ہے وہ کس پر ہے؟ اس کی جڑ پر ہے، وہ بنیاد ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے اس کا عقیدہ، کلمہ توحید، یہ بنیاد ہے، وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے جیسے درخت کی شاخیں بنائی ہے، اسی طرح ہمارے اس عقیدے کے بعد اعمال کی شاخیں ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، دعوت ہے، ذکر ہے، صدقہ ہے، خیرات، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی۔ تو چونکہ اعمال میں پھر بنیادی عمل نماز ہے، اس کو اہتمام سے ہر جگہ ذکر کیا گیا کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور آخر میں فرمائے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، ایک جامع جملہ، جتنے بھلائی کے، خیر کے، نیکی کے کام ہیں اس سب کو کرنے والے بن جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہر ہفتے مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، انشاءاللہ کل بھی بنات کے مدرسے میں 4 بجے سے 4:30 بجے تک اصلاحی بیان ہوگا، اور عصر کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، ساتھی اہتمام سے شرکت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔